وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت زیادہ وسعت اور کشادگی پائے گا۔ ایک بوڑھے شخص تھے، مکے میں رہتے تھے لیکن تھے مالدار۔ جب انہیں یہ آیت سنائی گئی کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے اور کافروں میں رہ کر وہ مر جاتے ہیں یا کافروں کے ساتھ مرتے ہیں، ان کو سختی کی جاتی ہے، صرف کمزور لوگوں کو ہجرت نہ کرنے کی اجازت ہے، تو انہوں نے غور کیا اور سوچا کہ میں ہوں تو کمزور، بوڑھا ہوں، لیکن چارپائی پہ میں لیٹ جاتا ہوں، 4 آدمی میں مقرر کرتا ہوں، انہیں مال دے دیتا ہوں، وہ مجھے اٹھا کر مدینے پہنچا دیں گے۔ تو یہ ان کا جذبہ بیدار ہوا، وہ چارپائی پہ لیٹ گئے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اب وہ راستے میں تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے افسوس کیا، سوچنے لگے کاش وہ کامیاب ہو جاتے، وہ مدینے آ جاتے، ہجرت ان کی مکمل ہو جاتی۔ اور کافر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے، وہ ہجرت میں بھی ناکام رہے اور اپنے گھر بار سے بھی محروم رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے راستے میں موت آ گئی، تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس اللہ تعالیٰ اسے خوب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، نتیجے کا وہ مکلف نہیں ہے۔ اس نے کوشش کی، اسے کوشش اور نیت کا ثواب دیا جائے گا۔ ہم بھی کوشش کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں بے حیائی عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ہم کوشش کریں بے حیائی کو ختم کرنے کی، ہم کوشش کریں قرآن کے نور کو عام کرنے کی۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش پر اور نیت پر انشاءاللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کرم ہو سکتا ہے، ایسا کرم ہو جائے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بن جائے، بچہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی بن جائے، بچہ بچہ محمود غزنوی بن جائے، محمد بن قاسم بن جائے، تو ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا بظاہر نہ بھی ہو، کوئی بہت بڑی کامیابی نہ بھی ملے، تو نیت کا ثواب ضرور ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، اپنی نیتوں کی وجہ سے جائے گا۔ انسان عمل کتنے کر لے گا، اس کی جتنی طاقت ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لے، کوشش بھی کرے۔ ہو سکتا ہے کئی اچھے پلان بنانے کے بعد وہ عمل نہ کر سکے، لیکن وہ نامہ اعمال میں تو نیکیاں لکھ دی گئیں۔ جب وہ نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا تو اسے بتایا جائے گا یہ تیری وہ نیتیں ہیں جو تو نے ارادہ تو کیا، کوشش بھی کی، لیکن تو اس پر عمل نہ کر سکا، تجھے اس کا ثواب دے دیا گیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب زمین میں تم سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر حرج نہیں کہ تم اپنی نمازوں میں قصر کرو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہو، اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے، تو نماز قصر کر لو۔ ابتدائی اسلام میں جب نماز قصر کا حکم ہوا تو اختیار تھا، قصر کرو یا پوری پڑھو، سفر کے دوران اختیار ہے۔ اندیشہ ہو کافر کا تو قصر کرو، مگر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسافر پر لازم کر دیا کہ اسے ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرض کی جگہ پر 2 فرض پڑھنا لازمی ہے۔ جان بوجھ کر زیادہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ ہاں، نوافل، سنتیں، وتر وغیرہ سب پوری پڑھی جائیں گی۔ سفر میں نوافل پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے، بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو عوام میں مشہور ہے
کہ جی فرض پڑھنے سفر میں اور کچھ بھی نہیں پڑھنا، یہ بات غلط مشہور ہے۔ سفر میں نوافل، سنتیں، وتر سب پورے پڑھے جائیں گے، صرف ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھنے۔ یہ بھی اس صورت میں جب ہم تنہا پڑھ رہے ہوں یا جس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ بھی مسافر ہو۔ اگر جس امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ مقیم ہے تو پھر ہمیں پوری پڑھنی ہوں گی۔ سفر کی مقدار 92 کلومیٹر ہو، 57.5 میل، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہو تو وہ شرعی مسافر ہے، اس پر قصر کرنا لازمی ہے۔ وہ کراچی سے نکلا حیدرآباد کی نیت سے اور کراچی کی آبادی سے باہر ہو گیا، اب اس کی نیت حیدرآباد جانے کی ہے، حیدرآباد کا سفر 92 کلومیٹر سے زائد ہے، تو شہر سے نکلتے ہی، آبادی سے نکلتے ہی اب وہ مسافر بن گیا۔ اگر اس دوران اسے نماز پڑھنی ہے ظہر کی اور ابھی اس نے 10 کلومیٹر سفر کیا ہے، لیکن نیت کہاں جانے کی ہے؟ حیدرآباد۔ نیت ہے 92 کلومیٹر سے زائد جانے کی، تو شہر سے باہر ہونے کے بعد، آبادی سے دور ہونے کے بعد اسے قصر پڑھنی ہے، پوری پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ ہاں غلطی ہو جائے اور غلطی میں وہ 4 رکعتیں پڑھ لے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی 2 رکعتوں کے بعد اس نے قاعدہ کیا یا نہیں کیا۔ اگر قاعدہ کیا یعنی پہلی 2 رکعتوں کے بعد التحیات کو پڑھا ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر بھول گیا، بالفرض کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 4 رکعتوں میں انسان دوسری رکعت پہ بیٹھتا نہیں ہے، تو دوسری رکعت پر نہ بیٹھے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کر کے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن مسافر غلطی میں 4 رکعتیں پڑھ لے ظہر کی اور دوسری رکعت پر بیٹھنا بھول جائے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اور 2 رکعت پڑھنی ہوگی، اور وہ جو پڑھا وہ نفل ہو گئے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب محبوب آپ صحابہ کرام میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں اور کافر کے حملے کا خوف ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، بس چاہیے کہ صحابہ کرام میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ رہے، وہ نماز میں آپ کے ساتھ ہو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ وہ سنبھال کے رکھے۔ یعنی پھر کیا ہو کہ جب دشمن کے حملے کا خوف اور صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک گروہ کافروں کے سامنے کھڑا رہے اور دیکھتا رہے کہ کہیں کافر حملہ تو نہیں کرتے، اور دوسرا گروہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے۔ جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہو جائے اور حضور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو وہ صحابہ کرام کا گروہ وہاں سے اٹھ کر کافروں کے سامنے چلا جائے، اور جو گروہ کافروں کے سامنے کھڑا تھا، حفاظت کر رہا تھا، وہ آئے اور حضور کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو جائے۔ پھر جب حضور سلام پھیریں تو وہ صحابہ کرام کا گروہ دوبارہ دشمنوں کے سامنے چلا جائے، اور پہلا گروہ 1 رکعت اپنی مکمل کر لے، جب وہ مکمل کر لے تو دوسرا گروہ بھی اپنی 1 رکعت مکمل کر لے۔ ان کا آنا جانا، قبلے سے رخ پھیرنا، دشمن کے سامنے کھڑا ہو جانا، ان تمام صورتوں میں ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، یہ سب نماز کے اندر ہے۔ اسے نماز خوف کہتے ہیں۔ آج بھی اگر لشکر کے امیر کو یہ خوف ہو کہ سب نماز پڑھیں گے تو کافر یک بارگی شاید حملہ کر دیں، تو اس وقت یہ حکم ہے کہ لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر حصے کا امام الگ الگ ہو، اور اگر سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر بضد ہوں تو پھر یہ طریقہ ہوگا جو ابھی طریقہ بیان ہوا کہ ایک گروہ 1 رکعت پڑھے گا اور پھر اس کے بعد وہ دشمن کے سامنے چلا جائے گا، دوسرا گروہ دوسری رکعت پڑھے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ 2 رکعتیں ہوں۔ اگر امام مغرب کی 3 رکعتیں پڑھا رہا ہے یا عشاء کے 4 فرض پڑھ رہا ہے اور وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو عشاء کے 4 فرض پڑھے گا، تو اس کا مسئلہ اور ہے۔ یہاں پر نماز خوف کا وہ طریقہ بیان کیا گیا جس میں 2 رکعتیں ہوں۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ،
تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پیچھے چلے جائیں، نماز کو چھوڑ کر دشمن کے سامنے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ چاہیے کہ وہ آئے، لم یصلوا، وہ گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، دوسری رکعت میں شامل ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنی حفاظت اور اپنے اسلحے کا لحاظ کریں، یعنی نماز کے دوران جو اسلحہ پہن سکتے ہیں وہ پہن لیں، زرہ پہن کے رکھیں، لوہے کی ٹوپی پہن کے رکھیں، اور دیگر ہتھیار جو اٹھا نہیں سکتے وہ قریب میں رکھیں، کہ اگر نماز کے دوران کافر حملہ کر دیں اور اتنا بڑا حملہ ہو کہ دوسرے مسلمان جو کھڑے ہیں وہ اس حملے کو نہ روک سکیں، تو ان پر لازم ہے کہ نماز چھوڑ کر کافروں کا مقابلہ کریں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے تمنا کی، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کاش تم اپنے اسلحے سے، اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے تم غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو کافر تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ ظہر کی نماز حضور نے جماعت سے پڑھائی ایک غزوے کے موقع پر، تو کافروں نے جب یہ دیکھا کہ تمام صحابہ کرام نماز میں ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، پہلے تو افسوس کیا، بڑا افسوس ہوا، بڑا اچھا موقع ہاتھ سے چلا گیا، پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہ عصر کی نماز پڑھیں گے، اور عصر کی نماز تو مسلمانوں کو سب سے پیاری نماز ہے، تو انہوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ عصر کی نماز میں تمام مسلمان ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم اچانک حملہ کر دیں گے، تو عصر سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔